بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 184 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بقیہ حروف مشبہ بالفعل یعنی کأن، لیت، لیکن اور لعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى عَلَى الْأَفْصَحِ وَلَكِنَّ لِلِاسْتِدْرَاكِ تَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ مَعْنًى وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّي وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، اور کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ وَتُخَفَّفُ، کبھی اس میں تخفیف کر لی جاتی ہے۔ فَتُلْغَى عَلَى الْأَفْصَحِ، تو اس صورت میں وہ اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے فصیح ترین استعمال کے مطابق۔ وَلَكِنَّ لِلِاسْتِدْرَاكِ، وَلَكِنَّ استدراک کے لیے آتا ہے۔ تَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ مَعْنًى، اور وہ ایسے دو کلاموں کے درمیان میں آتا ہے جو مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى، اور کبھی ان میں تخفیف کر لی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ ملغا ہو جاتا ہے، یعنی عمل اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور جائز ہے اس کے ساتھ واو کا لانا۔ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا، اور لیت تمنی کے لیے آتا ہے اور جائز ہے امام فرا نے لیت زیدًا قائمًا کو قرار دیا۔ امام فرا نے لیت زیدًا قائمًا کو جائز قرار دیا۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّي، اور لعل ترجی کے لیے آتا ہے۔ وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا، اس کے ذریعے جر دینا شاذ ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک کأن کے بارے میں پڑھیں گے۔ کأن کی تحقیق کیا ہے، اور دوسری لیکن اور ایک اشکال کا جواب، لیت کی تحقیق اور لعل کی تحقیق پڑھیں گے۔ وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں کأن بھی ایک حرف ہے۔ یہ کلام عرب میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ثابت کرنے کے لیے، جیسا کہ مشہور جملہ ہے کأن زیدًا اسد، یعنی زید تو بالکل شیر کی طرح ہے۔ جمہور علماء نحو کے ہاں یہ ایک مستقل حرف ہے، کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، جبکہ بعض علماء نحو فرماتے ہیں یہ کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ کاف حرف تشبیہ ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل سے ایک مرکب صورت ہے۔ اگر اس قول کو لیتے ہیں تو یہاں اشکال ہوگا، جب یہ کاف حرف تشبیہ اور ان سے بنا ہے تو اس کو کأن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حرف کے بعد مفتوح ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اس سے قبل کاف حرف ہے تو یہ مفتوح ہوگا۔ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى عَلَى الْأَفْصَحِ، فرماتے ہیں ان کی طرح بھی اس کو مخفف بنایا جاتا ہے، لیکن فرق تینوں میں یہ رہے گا کہ ان کو تخفیف کے بعد عامل بھی بنایا جا سکتا ہے اور مہمل بھی، اور ان عامل ہی ہوگا۔ کأن صحیح تر قول کے مطابق جب اس میں تخفیف کی جائے تو فصحاء و بلاغاء کے ہاں اس کا عمل باطل ہو جائے گا، ملغا عن العمل ہوگا، جیسے کہ کأن ثدیاء حقاً
ولیکن للاستدراک، یہ دوسرا حرف ہے لاکن۔ لاکن کے بارے میں کچھ بات ہم نے پہلے پڑھ لی تھی ان کی بحث کے اندر، تو یہاں لاکن کا اصل معنی بتا رہے کہ لاکن استدراک کے لیے آتے ہیں۔ استدراک کا لغوی معنی ہوتا ہے پا لینا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ما قبل والی بات سے جو وہم و شک پیدا ہو رہا تھا، اسی لاکن حرف استدراک کے ذریعے اس کو دور کیا گیا، یا یہ دور کرتا ہے اس وہم کو۔ اس لیے صاحب کافیہ فرماتے تتوسط بین کلامین متغایرین معنی، یعنی یہ حرف استدراک ایسے دو جملوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں۔ وہ مغایرت یا تو صرف معنوی ہوگی یا معنوی و لفظی دونوں ہوگی۔ معنوی کی مثال جیسے غاب زید لیکن عمرا حاضر، اس میں دیکھیے لیکن کا ما قبل اور ما بعد دونوں جملے لفظی اعتبار سے مثبت ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں تغایر اختلاف ہے کہ پہلے جملے میں زید کا غائب ہونا بتایا جا رہا ہے اور دوسرے جملے میں عمر کا حاضر ہونا بتایا جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور لفظی اور معنوی دونوں کی مثال جانی زید لیکن عمرا لم یجی، اس جملے میں ما قبل والا کلام مثبت ہے اور ما بعد والا منفی، لہٰذا یہ منفی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور لفظی اعتبار سے بھی۔ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى، تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں لیکن کو بھی اپنی اخوات انا، انا، کانا کی طرح تخفیف کی جاتی ہے اس کے اندر بھی، لیکن جیسے اس کو مخفف بنایا جائے تو اس بغیر کسی رعایت کے بالاتفاق، سوائے امام مخفش اور امام یونس رحمہ اللہ کے، اس کے عمل کو باطل کیا جاتا ہے، یعنی یہ ملغی عن العمل بنا دیا جاتا ہے، اور تخفیف کی حالت میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور پھر وہ فعل پر بھی داخل ہوگا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور اس کو ملغی عن العمل اس لیے بنایا جائے گا کہ اس کی مشابہت ہوگی لیکن حرف عطف کے ساتھ، اور حرف عطف بھی عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی غیر عاملہ ہوگا۔ ہمیں اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لیکن کو جب مخفف بنائیں گے تو لیکن حرف عطف اور لیکن مخففہ من المثقلہ میں فرق کیسے کریں گے؟ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَيَجُوزُ مَعَ الْوَاوُ، یعنی لیکن جب مخففہ من المثقلہ ہو اس سے پہلے واو لگانا جائز ہے، یا تو وہ واو اس سے پہلے لگی ہوگی یا بعد میں لگی ہوگی، لیکن ہم اگر لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہوگا، یعنی معنوی و لفظی اعتبار سے واو لگانے سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، جیسے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ میں ہے، اور جب مخففہ میں جائز ہوا تو مثقلہ میں بھی جائز ہوگا، لیکن عاطفہ سے پہلے، لیکن جو عاطفہ ہے اس سے پہلے ایسی واو نہیں آ سکتی، ورنہ تو ایک حرف عطف کا دوسرے حرف عطف پہ داخل ہونا لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے۔ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، صاحب کافیہ فرماتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں جو لیت ہے پانچواں حرف ہے، یہ تمنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تمنا کا معنی ہے محبت کے ساتھ کسی ممکن یا ناممکن چیز کو طلب کرنا اور اس کی آرزو کرنا، یا یہ کہ آپ کسی ایسی چیز کی امید کریں جس کا ہونا ناممکن ہو، تو اس مقصد کے لیے کلام عرب میں لیت کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جمہور علماء نحو کے ہاں اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔
وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا، جمہور کے ہاں تو اس کا ایک ہی عمل ہے، البتہ امام فرا فرماتے ہیں اس میں یہ بھی جائز ہے کہ لیت حرف تمنی کو اتمنا فعل متعدی کی معنی میں لے کر زیدن کو اس کا مفعول اول اور قائمن کو اس کا مفعول ثانی بنا دے، تو اس صورت میں لیتا فعل کے معنی میں یا تمنیتو کے معنی میں یا تمنا کے معنی میں بن جائے گا۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّی، اب آخری پانچواں لعل کے بارے میں فرما رہے ہیں جو آخری حرف ہے کہ یہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ ترجی کہتے ہیں کسی ایسے کام کی امید کرنا جس کا ہونا ممکن ہو، ممکن کی طلب کرنا، یہ لعل اور لیت میں یہ فرق ہے۔ وشذ الجر بها، جمہور علماء نحو کا مسلک یہ ہے کہ لعل حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور انہی کی طرح یہ عمل کرتا ہے، لیکن ابن مالک نحوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے، جیسا کہ وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں مذ ومنذ رب اللام کی وواو وتا والکاف والواو ولعل ومتا، چنانچہ ان کے ہاں لعل زید حاضر کہنا جائز ہے۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ جمہور علماء نحو کی ترجمانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے بعد میں آنے والے اسم کو جر دینا شاذ ہے، اس پر دیگر اسماء کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لعل کے ذریعے اس کی مدخول کو جر دینا قبیلہ عقیل کی لغت ہے، ان کی لغت میں لعل اور رب کی طرح حرف جر مشابہ بالزائد ہے، اس کا مدخول لفظاً مجرور محلاً مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے۔ لعل میں کی لغات ہیں عل، عن، ان، لعن اور لعن۔ امام مبرد کے نزدیک ان میں صرف اصل لغت عل ہے، اس کے شروع میں لام کو زیادہ کر دیا لعل ہو گیا، اس کے علاوہ باقی تمام لغتیں اس کی فرع ہے، وہ اسی سے نکلی ہیں۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔